اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی بات پروگرام میں آپ کا میزبان فاخر ملک حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ایک گزشتہ روز ایک اہم واقعہ ہوا ہے جس میں سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر کی تلاشی لی گئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کسی وزیر اعظم کے گھر کی تلاشی لی گئی ہے۔ اس کے کیا مضمرات ہوں گے، کیا نتائج برآمد ہوں گے اور ملک کو کیا فائدہ یا کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور جو نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد اسلم ڈوگر صاحب جو تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں، اس معاملے میں ہمیں آگاہی دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، عمران خان کے گھر کی تلاشی آپ کے خیال میں کوئی بڑا واقعہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ بڑا واقعہ تو اس حوالے سے ہے کہ یعنی ایک جہاں پرندہ پر نہیں مارتا تھا وہاں پہ تلاشی ہو گئی۔ تلاشی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو اس میں حکومت کو، ایجنسیوں کو بھرپور کوشش کرنے کے باوجود ناکامی ہوئی۔ تو ابھی اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے، میں ایک وہ BBC کی ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ کہ اس میں وہ خاتون دکھا رہی ہے کہ کوئی جو شخص ہے وہ نظر نہیں آ رہا، یعنی وہاں پہ ایک ہو کا عالم ہے۔ اب وہ کچھ پولیس کے لوگ ہیں، کچھ دوسرے لوگ ہیں، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک بات تو سمجھنی چاہیے خان صاحب کو بھی، تحریک انصاف کو بھی، تھوڑا سا تاریخ پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے، تاریخ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے پاپولر لیڈر تھے۔ حتیٰ کہ انہوں نے جب الیکشن لڑا تو اس وقت بھی پاپولر تھے، جب وہ اقتدار سے رخصت ہوئے تو وہ اس وقت بھی پاپولر تھے۔ لیکن جو ضیاء الحق کی رجیم تھی، جس کو ہم بالکل اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتے، جو بالکل اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں مارشل لا نہیں لگنا چاہیے، پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن ہم اگر تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹیز بات کریں تو ایسے ہوا کہ ضیاء الحق صاحب جو ہیں انہیں یہ بتایا گیا کہ 2 قبریں ہیں، جیسے ہم نے بات کی ہے، اس میں یا آپ جائیں گے یا وہ جائے گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھٹو صاحب جو ہیں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ ابھی دو قبروں اور ایک بندے کی ابھی بھی وہی بات کی جا رہی، میں وہی بات کروں۔ ابھی آپ یہ کہیں جی پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکا، آپ کہہ سکتے ہیں اور درست بات بھی ہے، لیکن یہ تو ہوا کہ بھٹو صاحب کو ختم کر دیا گیا۔ یہ تو ہوا کہ بڑے طویل عرصے تک بھٹو کی جو فیملی ہے وہ اقتدار سے باہر رہی، بلکہ ملک سے باہر رہی۔ اس کے بعد وہ مسلسل ایک مختلف طرح کی انتقامی کارروائیاں جو ہیں اس پیپل پارٹی کے خلاف جو ہوئی ہیں، شاید کسی پارٹی کے خلاف نہیں، اور جتنے صبر و تحمل سے انہوں نے ان سب چیزوں کو برداشت کیا ہے وہ بھی ایک مثال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ایشو بنا ہوا ہے PTI کی قیادت کا، وہ سوشل میڈیا سے باہر کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنے فیصلے جو ہے بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا دیکھ کے کر رہی ہے۔ اگر وہ کہتے کہ جی ہم نے کوئی یعنی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کرنا، تو یہ اس کا بھی ہے کہ ہم تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پاپولر ہیں، لیکن پاپولرٹی جو ہے وہ کوئی ایسی مستقل چیز نہیں ہے۔ اب ہم نے خود دیکھا ہے کہ جب یہ موجودہ حکومت آنے سے پہلے جو PTI تھی، وہ خود PTI کے لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے اور بہت نیچے۔ تو گویا یہ موجودہ حکومت ہے، اس نے تو ایک نئی زندگی دی اس کو، تو گویا پاپولیرٹی پہ آپ بہت بیس کریں گے تو یہ کوئی درست نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہوا تھا کہ PTI کے لوگ جو تھے وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، جو اس کے ورکر تھے، جو اس کے ڈائی ہارٹ لوگ تھے وہ اس کے ساتھ تھے، لیکن بہت سی تعداد پوری دنیا میں ہوتا ہے ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو گو مگو کی کیفیت میں ہوتے ہیں، سوئنگ ووٹر جسے دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ قانون میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ خود کہتے رہے ہیں کہ مجھے سرچ ورڈ دکھائیں، تلاشی لے لیں، اور خود ایک وہ مثال اگر انہوں نے بنے ہیں اور اس پہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے، تو بات یہ ہے کہ کوئی چیز مقدس تو نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاپولر ہیں، پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کا ایک احترام ہونا چاہیے، ان کی فیملی کا ایک احترام ہونا چاہیے، اگر ان کے خلاف کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ تو سارے لوگ متفق ہیں۔ لیکن یہ کہ اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے نون لیگ والے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں جو سزا دی گئی وہ تو یہ دی گئی کہ ہمیں ایک بیٹے کی تنخواہ جو تھی اس پہ لینے پہ، تو ہم 4 سال اب رہے ہیں، ہمارے خلاف آپ نے نکالا کیا ہے؟ اچھا، اب عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ بڑے 30 سال سے اقتدار میں ہیں، چیزوں کو جانتے ہیں، مینیج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ریالٹی کے طور پہ تو چیزوں کو دیکھنا ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی اس وقت یہ ہے کہ اب
ان کے ارد گرد جو ہے وہ ان کے حامی نظر نہیں آ رہے. اس وقت زمان پارک میں ان کے حامیوں کو بڑی تعداد میں موجود نہیں ہے. یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے جس کو آپ کو ماننا چاہیے, اور عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اس کا احساس کرنا چاہیے. پھر یہ کہ بڑی تعداد میں لوگ انہیں چھوڑ رہے ہیں. عمران خان صاحب کو اس کا کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں عمران خان صاحب کو سیاست سے کسی طریقے سے آؤٹ کر دے گا. جس صورتحال کی بات کر رہے ہیں, اس موجودہ صورتحال کی, یہ 9-10 مئی کے 2 دن ہیں. 2 دنوں میں ایک سیاست میں بادی پلٹی ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان اوپر نیچے ہو گئے. اگرچہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پہلے عمران خان صاحب ان ورکروں کی, ان لوگوں کی, ان کارکنوں کی جنہوں نے گراؤ اجراؤ میں حصہ لیا اور بالخصوص ملٹری تنصیبات پہ حملے کیے, ان کے بارے میں وہ خاموش تھے. بعض سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود بھی انہوں نے ان کی مذمت نہیں کی. اب جبکہ صدر پاکستان نے یہ مشورہ دیا کہ بھی آپ اس کی مذمت کریں, گزشتہ روز انہوں نے اس کی مذمت بھی کی اور یہ بھی کہا کہ ان کو پکڑا جائے. یہ جو تبدیلی آئی ہے ان کی اس سوچ میں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے یا یہ سوچ ان کے اندر سے آئی ہے, ان کے اندر کے لوگوں نے کہا کہ آپ ان واقعات کی مذمت کریں, یا رد عمل میں یہ جو ابھی حکومت ہے انہوں نے جو اقدامات اٹھائے اس کا رد عمل؟ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بات تو کرتے ہیں کہ جی میری 27 سال کی جو پالیٹکس ہے اس میں یہ نہیں ہوا, تو اب نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ان کا ایک آرگومنٹ ہے. اب اس آرگومنٹ کو دوسری پارٹی نہیں مان رہی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پلان ہوا تھا, چیزیں بنی تھی, لوگ گئے تھے, آپ کے لوگ نظر آ رہے ہیں, جو کور کمانڈر کی وردی ہے وہ لہرا رہے. دیکھیں سہیل وڈائچ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ 9 سپٹمبر جیسا ہے. یہ جیسے امریکہ 9 سپٹمبر سے پہلے تھا, اس کے بعد 9 سپٹمبر کے بعد امریکہ اس طرح سے نہیں رہا. لیکن چیزیں ایک طرح ایسے نہیں ہوتا کہ 10 ستمبر کو ہی امریکہ بدل گیا تھا, آہستہ آہستہ چیزیں نظر آئیں. اب یہ جو فیصلے ہوئے ہیں کہ جی ملٹری ٹرائلز ہوں گے, چیزیں ہوں گی, اب یہ ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, اب یہ دیکھنے والی بات ہے, کیونکہ بہت سے ادارے جو ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں اگر ان کا ٹرائل ہونا تو سول کورٹ میں ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. اگر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو پھر کس طرح سے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پوری دنیا میں خواہ انڈیا ہو, خواہ انگلینڈ ہو, خواہ امریکہ ہو, ایک بڑی کثیر تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سوئنگ ووٹس ہوتے ہیں, جو دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کیا ہے, اس کے مطابق وہ ووٹ دیتے ہیں, اس کے مطابق وہ یعنی آپ اپنا احتجاج کرتے ہیں, اس کے مطابق وہ کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا جیسے ہم نے بات کی تھی کہ امریکہ والا جلسہ نہیں ہوگا, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مختلف ادارے ہیں وہ اپنا پورا ایک زور ان پہ ڈال رہے ہیں, پورا ایک پریشر ڈال رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ لیڈرشپ کا, عمران خان کی لیڈرشپ کا, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی پارٹی کو, اپنی عوامی مقبولیت کو کس طرح سے آگے لے کے چلتی ہے اور کس طرح سے بچاتی ہے, کس طرح سے نیگوشیٹ کرتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس پارٹی کو اس بحران سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ ماضی کی جو ان کی تاریخ ہے وہ تصادم سے بھرپور ہے, اور یہاں جب تک ہم مفاہمت نہیں کریں گے, مصالحانہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے, اب آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں جو بھی حکومت میں آئے لوگ ہیں, برس اقتدار آئے ہیں دنیا میں اس کی مثال اوباما کی دوں گا کہ اوباما کے اپنے مسائل تھے. اوباما کہتا تھا کہ افغانستان سے فوجیں نکال دوں گا, پینٹاگون نے کہا کہ نہیں, اور انہوں نے پینٹاگون کی بات مانی, اور پینٹاگون کا بات ماننے کے نتیجے میں یہ نکلا کہ مزید فوجیں افغانستان میں چلی گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا جو ایک رویہ ہے کم از کم پچھلے 2014 سے لے کے 2023 تک ان سالوں میں انہوں نے انتہائی وہ یعنی سیاست کی کہ جس کے منفی اثرات مرتب ہوئے, نہ صرف ان بھی جماعت پہ بلکہ ملک پہ بھی منفی اثرات مرتب ہوئے. اور ان کا جو رویہ اب سامنے آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مخالف ہونے کا, اس صورت میں کیا عمران خان کے اقتدار میں آنے کے امکانات موجود ہیں اگر وہ جیت جاتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 9 جو مئی ہے اس نے ایک ڈیسیجن دے دیا کہ فی الحال تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان جو ہیں, یا آپ ان سے محبت کریں, ان سے نفرت کریں, کہ ان کو کوئی آنے دیا جائے گا. ہاں وہ جو ان کی مخالف قوتیں ہیں ان کو بالکل وہ زیرو کر دیں. ایک بہت بڑا عوامی جو انقلاب لے ہیں, جو مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ فی الحال وہ لا سکیں گے, تو ایک بہت بڑا انقلابی عوامی انقلاب آ جائے اور اس کے سامنے پھر ہر چیز جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیک دے, تو پھر تو عمران خان صاحب کی ایک گنجائش ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں حلقوں کی سیاست ہے، ہمارے ہاں پولیٹیکل صورتحال ہے، مینجمنٹ ہے، جیسے خود باجوہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے عمران خان کو لانے میں کردار ادا کیا، تو عمران خان صاحب خود سمجھتے ہیں کہ کتنی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ سپورٹ جو ہے وہ اگر وہ ڈرا کے لے سکیں گے تو میرا خیال ایک بات تو پاکستانی فوج کے متعلق ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ اچھا کیا یا برا کیا یا کوآپریٹ کیا یا کچھ بھی کیا، فی الحال خوفزدہ ہو کے انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی کوآپریشن نہیں کیا. کسی پوری پاکستان کی ہسٹری میں آپ اس کو کچھ بھی جس طرح سے مرضی دیکھیں، یہ آن گراؤنڈ ریالٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب جا رہے ہیں یہ تو خودکشی کا راستہ نظر آتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ دیکھیں کہ یہ اس ساری صورتحال کے باوجود عمران خان نے گزشتہ روز یہ کہا ہے کہ میں نہ کسی سے مذاکرات کر رہا ہوں اور نہ کسی سے کسی موضوع پہ مذاکرات کروں گا، اور ایک ہی سلسلہ ہے، یعنی ایک ہی موضوع ہے، وہ ہے الیکشن. یہ الیکشن کی تاریخ دیں یا الیکشن کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہیں تو کر لیں، اس کے علاوہ میں کسی سے کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو یہ ایک غیر لچکدار رویہ ہے، اور اس کے جو نتیجہ آئے گا آپ سمجھیں گے کہ اس سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ دیکھیں جیسے بھٹو کو پھانسی دی گئی اس کا ہم آج تک خمیازہ بھگت رہے ہیں. جیسے پیپل پارٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس دور میں ضیاء اللہ کے زمانے میں، وہ آج تک ہم اس کو وہ ہمیں زخم لگے ہوئے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ضیاء اللہ جو کوئی بری مثال جو ہے عمران خان کے صاحب کی صورت میں پیدا ہو. لیکن اگر فرض کریں عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں کروں گا، کچھ چیزیں نہیں کروں گا. جیسے میں نے عرض کیا، یہ میں غلط ہو سکتا ہوں، میں کوئی اتنا سمجھدار نہیں ہوں. عمران خان صاحب کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے، چیزیں ان کے زیادہ سمجھتے ہیں، تو لیکن بظاہر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خودکشی کا راستہ ہے. کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آج تک تو پاکستان میں کوئی حکومت جو ہے، ٹھیک ہے انہوں نے فوج سے تعاون کیا نہیں کیا، جیسے میں نے عرض کیا ان سے لڑ کے نہیں اقتدار میں آ سکی. ان کا کسی نہ کسی طریقے سے تعاون ہی جو ہے وہ رہا. آپ کی گفتگو سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اگر عمران خان کا رویہ یہی رہا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. نہیں، بظاہر تو دیکھیں جو صورتحال نظر آ رہی ہے، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے، آن گراؤنڈ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بنتی ہے، چلتی ہے، فیل ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، ایک نئی پی ٹی آئی بن رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی پرمغز گفتگو کی اور ناظرین کو آگاہ کیا کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان میں قیادت کی تبدیلی کے امکانات کیا ہیں، اور کیا اس تبدیلی کے نتیجے میں عمران خان صاحب اقتدار کا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں. دونوں صورتوں کو آپ نے واضح کیا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اسی پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.